أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یا کوئی ایسا عمل تم نہ کرو کہ جس سے تم لوگ خسارے میں پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسری آیت ایک سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مسلمانوں میں میرے مومن بندو، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اے میرے مومن بندو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس تمہارے لیے بہت ہی بڑا اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقتوں کو ہم پہ واضح کر دیا ہے۔ سنت ترمذی میں یہ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ بے شک اولاد بخیلی اور بزدلی کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول بھی ہے۔ ان ارشادات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مال اور اولاد سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے ان کی محبت کو اللہ کی محبت پہ فوقیت نہ دی جائے، اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ہم جو مال اور اولاد جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، دنیا میں جو دار فانی ہے، اس میں اولاد اور مال میں اپنی ذات میں یہ برے تو نہیں ہیں، لیکن اب جو ہے ان کی محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ یہ دنیاوی نعمتیں اللہ کی طرف سے ایک امانت ہیں، اور اصل امتحان تو یہ ہے کیا انسان ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کو فراموش تو نہیں کر رہا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دار بقا کے لیے بھی کچھ، آخرت کے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ حقیقی کامیابی اور نجات اس بات میں بھی ہے کہ انسان مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اگر مال اور اولاد انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دیں تو یہی بھی وہ فتنہ ہے جس میں قرآن مجید اور قرآن حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ اس سے کس طرح بچنا ہے۔ لہٰذا ہم جو مومن مسلمان مرد عورتیں ہم پہ فرض ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں، اور ان کی محبت میں اپنے خالق کو فراموش نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔